السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 19واں پارہ وقال الذین 19 رکوع اور 343 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ میں اس پارہ کو ڈیوائن سائنس یعنی ربانی نشانیوں کی شکل میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ انبیاء کے قابل فہم واقعات سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ پارے میں موجود 7 خوبصورت اسباق علم و دانش کے کئی دریچے کھول رہے ہیں۔ پہلے سنہرے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد اور قوم ثمود کے عبرتناک واقعات سے ہمیں یہ تعلیم مل گئی کہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انکار اور مذاق اڑانے کا ویسا ہی انجام ہوگا جو ان اقوام کا ہوا۔ اس پارہ مبارک کا دوسرا خوبصورت سبق رب کی کچھ اور نشانیوں میں چھپی حکمت سے کھل کر سامنے آ رہا ہے، جیسے کہ رات ہمارے آرام کے لیے بنائی، آسمانوں سے ہواؤں اور بارشوں کی نعمت برسائی، نمکین اور میٹھے پانی کے سمندروں کو ملا کر رکھا۔ میٹھے پانی کا اشارہ شریعت کی طرف ہے، جبکہ کڑوے پانی کی نسبت حقیقت الہی سے ہے جو روحانی ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا گولڈن لیسن اس صورت میں سامنے آ گیا کہ رحمان کے بندے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جہالت سے پیش آنے والوں کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ پھر پیغمبروں کے واقعات اور پارے میں بیان کی گئی ان کی اقوام کی نشانیوں سے رہتی دنیا تک کے لیے چوتھا سنہرا سبق یہ مل گیا کہ رب ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اس کی رٹ ہر حال میں قائم ہو کر رہتی ہے، اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ پارے کا 5واں سبق بھی نہایت توجہ طلب ہے۔ یہ راز کھل گیا کہ پیغمبر ہمیشہ حکمت کی بات کرتا ہے، حکمت کی ہی دعا کرتا ہے۔ پارے میں بار بار اس دعا کا اعادہ ہو رہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب سب پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ چھٹا خوبصورت سبق قرآن کی اعلیٰ ترین شان کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ رب کا پاک کلام فصیح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ دل میں اترتا جاتا ہے، خاص طور پر جب دل پاکیزہ ہو۔ یک مشت اس لیے نہیں اتارا کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور دل میں اتاریں۔ قرآن کا دل میں اتر جانا ہی اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ پارے کا 7واں اور آخری سبق یہ حاصل ہو گیا کہ عبادت گزاری صرف اور صرف رب کی ہے، معافی کے طلبگار بھی اسی سے ہونا ہے۔ ہم جان گئے کہ برے عمل سرزد ہونے کے بعد نیکی کرنے والا اللہ کی بخشش اور رحم کا امیدوار بن جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم روحانی بالیدگی حاصل کر سکیں۔ اے ہمارے کریم رب، ہم تیرے عاجز بندے بننے کے خواہاں ہیں، ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم جہالت کا مقابلہ ہمیشہ تیری بتائی ہوئی حکمت سے سلامتی سے کریں۔ یا باری تعالیٰ، ہم تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے، حکمت اور معرفت کے سب دروازے کھول دے تاکہ ہم حق کو پہچان جائیں۔ یا ارحم الراحمین، اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھتے ہوئے قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔